نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ چوتھی باری نعرہ لوان لگا ہے، جڑے چارے یاراں نو منن والے بلند آواز نال جواب دین گے نعرہ رسالت۔ ہن آئی پنجویں باری پینتن پاک نو منن والے دونوں ہاتھ اٹھا کے ایک دفعہ نعرہ لا دو، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی۔ جناب عزت مآب قاری محمد آصف حسین قادری سے الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خالق الأرض والسماء فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ومحبوبه مخبرا وآمرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله محبت کے ساتھ بابا جی بلند جھوم جھوم کے پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا نبی اللہ صلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا محبوب اللہ الف تن میرا چشمہ ہوئے میں مرشد دیکھ نہ رجا ہوں لولوں دے مدی لکھ لکھ چشمہ ایک کھولا ایک کجا اتنا ڈٹھیاں مینوں صبر نہ آوے میں ہور کدے ول پجاں مرشد دا دیدار ہے حضرت باہو سنو لکھ کروڑاں حجاں حمد و صلات کے بعد آج کی یہ بابرکت محفل بسلسلہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم بھائی فقیر حسین صاحب مغل کے مکان پر انعقاد پذیر ہے انجمن فروغ حمد و نعت کے زیر اہتمام اللہ پاک ہمارا مل بیٹھنا قبول و منظور فرمائے حضرات آپ مجھے اچھی طرح جانتے ہیں نہ میں عالم ہوں نہ میں مفتی ہوں نہ علامہ ہوں تو ادنا سا طالب علم ہوں علماء کا خادم ہوں بس حضور کی محفل میں آنے کا ایک ہی مقصد ہے کہ کوئی اللہ والا مل جائے تو اس کے صدقے ہماری بھی نجات ہو جائے
بابا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ پاک پتن والی سرکار نے کیا خوب بات فرمائی، اٹھ فریدا ستیا تے میلہ ویکھن جا، شاید کوئی تینوں مل جے بخشیا تے تو ہی بخشیا جا۔ ہم تو اپنی بخشش کے لیے آتے ہیں کہ ان پاک لوگوں میں، یہ سب پاک ہیں جو حضور کے ذکر میں آتے ہیں، سرکار کے ذکر کے لیے پلید کو آنے کی توفیق ہی نہیں ملتی۔ طریق گواہ ہے، اللہ نے اپنے محبوب کا میلاد پاک انبیاء کی جماعت میں کیا۔ ثابت کر دے کوئی پلید آیا ہو وہاں۔ اپنے ربوبیت کا جب جلسہ کیا، پروگرام بنایا، تو اس میں سب کو بلایا، سب کو دعوت دی۔ مسلمان بھی تھے، ایماندار بھی تھے، مشرک بھی تھے، بے دین بھی تھے، ہاں جی، یہودی بھی، عیسائی، جتنی روحیں آنی تھی دنیا میں سب کو بلا لیا۔ لیکن جب یار کے ذکر کی محفل سجانے کا وقت آیا تو پھر انبیاء کی جماعت کو بلایا، پاک جماعت کو بلا کر اپنے محبوب کا ذکر کیا۔ تو جو حضور کے ذکر کی محفل میں آتے ہیں وہ پاک ہوتے ہیں۔ ان پاک لوگوں کی محفل میں اس لیے آتے ہیں کہ شاید کوئی اللہ والا، کوئی صاحب نظر ہو اور اس کا صدقہ، اور پھر جیسے چشتی صاحب فرما رہے تھے آج کی محفل تو ایک ولی کامل نور والے سرکار کے ساتھ منسوب کی گئی ہے، تو اس حوالے سے ہم تو گناہ گار بندے ہیں بھائی۔ اللہ والوں کا جہاں ذکر چھڑ جائے، اور علامہ نوری صاحب بیٹھے ہیں، علماء بیٹھے ماشاءاللہ، ذکر الانبیاء عبادت، ذکر الصالحین کفارۃ الذنوب، کہ انبیاء کا ذکر عبادت، اللہ والوں کا ذکر گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ تو اس بہانے سے ہم سرکار کے محفل میں آتے ہیں، اٹھ فریدا ستیا میلہ ویکھن جا، یہ میلہ ہے سرکار کا لگا ہوا جس میں ہم سارے آتے ہیں۔ ہاں جی، یہاں کوئی مقصد نہیں ہے، جیسے کہ بلا میرے بھائی محمد ادریس صاحب غلط فہمی ایک دور کر رہے تھے ابتدا میں، تو میں تو اکثر کہتا ہوں جب کوئی بات کرتا ہے یہ کوئی نذرانہ کو 200-400 روپیہ ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ میرا خیال ہے ایک دن کی ہانڈی بھی نہیں بنتی، گھر کا نظام نہیں ایک دن کا چلتا، یہ کوئی کاروبار نہیں، یہ تو عشق مصطفیٰ ہے جو کوچا کوچا نگر نگر گریا کریا کریا عاشقان مصطفیٰ سنیوں کے دلوں میں یہ پیوست کر رہے ہیں، حضور کی محبت کا درس دے رہے ہیں، کہ تم کو جگا رہے ہیں کہ سنیوں جاگو، تمہارا تعلق کس ذات سے ہے، سوئے ہوئے ہو، تمہارے اس تعلق کو جگا رہے ہیں۔ اور یہ اس پر فتن دور میں میں کہتا ہوں خدا کی قسم یہ جہاد ہے، آئیو سمجھ لو میری تقریر یہی ہے، یہ جہاد ہے اس پر فتن دور میں، جبکہ جناب والا پر فتن دور میں فرقہ وریت عروج پر ہے، اور ہمارا ملک اس بات کا متحمل نہیں اب رہا، لوگ دین مصطفیٰ کے بہانے میں غلامان مصطفیٰ کے دلوں سے حضور کی محبت کو نکال رہے ہیں، اور اس پر فتن دور میں حضور کی ثنا خوانی کے ذریعے اپنے مسلک کا پرچار کرنا، میں کہتا ہوں یہ نوجوانوں کا جہاد ہے، اللہ ان کو شاد و آباد رکھے، بجائے اس کے کہ ہم ان کی حوصلہ افزائی فرمائیں، الٹا ہم ان کی جناب اللہ دل شکنی کر ڈالتے ہیں، یہ روپیوں کے لالچ میں آ جاتے ہیں۔ ایک نعت کا نعت پڑتا ہے تو اس کو 50-60 روپیے ہو گیا، نذرانہ ہو گیا، تو ایمان سے بتانا کیا گھر کا سارے دن کا خرچہ صرف 50-60 روپیے، یہ دکاندار ہیں، ان کے اپنے کاروبار ہیں الحمدللہ، سارا دن اپنے اپنی دکانداریوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، شام کو یہ بڑی ہمت کی بات ہے کہ ایک آدمی صبح سے لے کر شام تک بیٹھتا ہے، شام کو پھر حضور کے ذکر کی محفل سجاتا ہے، کوئی ذمہ داری سے یہ کام نہیں کرتا، جیسے یہ نوجوان 63 روزہ پروگرام چلا رہے ہیں، اور ان کے ساتھ ان کے اکابرین، ان کے چیف آرگنائزر، ان کے سرپرست، ان کے جو صدر ہیں، باقی باڈی جو ہے فروغ حمد و نعت کی، الحمدللہ میں داد دیتا ہوں اپنے ان بزرگوں کو بھی، اپنے ان کرم نواز فرماؤ کو بھی، کہ وہ بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، ورنہ آج کے دور میں تو گھر سے، بلکہ میں تو کہتا ہوں آج کا دور بھی یہ نہیں، گھر سے نکلنے کا مغرب کے بعد ٹائم نہیں، حالات ایسے پیچیدہ ہو گئے ہیں کہ گھر کو تالا لگا کے بھی بندہ محفل میں بیٹھا ہے تو سوچ رہا تھا یار پتہ نہیں پیچھے کیا ہو جائے گا، لیکن یہ صرف ایک ہے کہ پیچھے اللہ اور اس کا رسول محافظ ہے، اور سیدنا صدیق اکبر کا عقیدہ ہے نا، آپ جب گھر سے نکلے مال لے کر تو حضور کی بارگاہ میں آئے تو میرے آقا فرمایا ابو بکر گھر کیا چھوڑ آئے ہو؟ عرض کی آقا اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا ہوں،
محبت سے کہیے سبحان اللہ یار. تو یہ محفلوں میں آنا، ان محافل میں بیٹھنا، یاد رکھیں یہ کوئی عام محفل نہیں ہے، دنیا دار کی محفل نہیں ہے، یہ کسی چودھری کی محفل نہیں، کسی سرمایہ دار کی محفل نہیں، یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی محفل ہے. اور ان پاکیزہ محافل میں آنے کے آداب بھی ہیں. اگر آداب بجا لاؤ گے تو کچھ نہ کچھ حاصل ہو جائے گا. محفلیں ہم بیٹھتے ہیں، ذکر سنتے ہیں، لطف نہیں آتا، بعض دفعہ ایسا ہو جاتا ہے، تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ ہم بے ذوق ہو جاتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ کہ ہم ان محافل کے آداب سے واقف نہیں. یہ اس ذات کے ذکر کی محفل ہے کہ جس ذات کی بارگاہ کے آداب خود خدا قرآن میں بتا رہا ہے اور جبریل کو بھیج کے سکھا رہا ہے. خدا قرآن میں بتا رہا ہے، جبریل کو بھیج کر سکھا رہا ہے. حدیث گواہ ہے، قرآن گواہ ہے. وہ یہاں تو یار اونچی دم مارنے کی اجازت نہیں. کہتے ہیں نفس گم کردہ می آیت جنید و با یزید اینجا زیر آسماں از عرش نازک تر. یہ بارگاہ وہ بارگاہ ہے کہ یہاں جنید بغدادی جیسے اپنی ہستیوں کو گم کر کے پھر رہے ہیں. کیا سمجھتا ہے حضور کے ذکر کی محفل؟ یہ کوئی تماشا ہے؟ یہ حضور کے ذکر کی محفل ہے. سرکار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے جب ہم سرکار کی بارگاہ میں بیٹھتے تو ہماری گردنیں یوں جھکی ہوتی کہ ہمارے سروں پہ پرندے بیٹھ کر اڑ جاتے تو ہمیں خبر نہ ہوتی. صحابہ مؤدب ہو کر حضور کی بارگاہ میں بیٹھتے. محفل ہے. حدیث پاک میں آتا ہے، سرکار سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں. اس حدیث کو حدیث جبریل کہتے ہیں. سرکار مدینہ علیہ السلام کی بارگاہ میں سائل آیا، گھوڑے پر سوار ہے، سفید رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، سفید رنگ کا امامہ شریف باندھا ہوا ہے، سیاہ رنگ کی داڑھی ہے، سیاہ رنگ کے زلفیں ہیں اور نورانی چہرہ ہے. توجہ فرمانی ہے، جو میں نے موضوع شروع کیا اس موضوع سے بھی یہ مناسبت حدیث رکھتی ہے. قد جاکم من اللہ نور سے یہ مناسبت بھی رکھتی ہے. سوار آیا تے سرکار دی بارگاہ چ آ کے تے انج کر کے بیٹھا اتحیات دی شکل چ. راوی بیان کرتے ہیں مینوں شک پہ گیا، حدیث بیان کرتے ہیں اور راوی نو شک پہ گیا کہ آن والے نے، مسافر نے، اس آن والے حضور دی بارگاہ دے وچ خادم نے ہاتھ اپنے ایسا پٹاں تے رکھے یا حضور دے زانوئے مبارک تے رکھے. مینوں شک پہ گیا ہے. راوی نے جس ویلے حدیث روایت بیان کی تھی لیکن بیٹھا دوزانو ہو کے اتحیات دی شکل وچ تے آپاں پہنے گوڈے کھڑے کر کے. ادب جتنا کریں گے اونا ہی لبنا مڑ. ان حضور دی بارگاہ چ بیٹھے نے ہاتھ رکھ کے اتحیات دی شکل چ بیٹھے نے. بڑا ہی نورانی چہرہ ہے، اچھی آنکھوں سے بڑا ہی نور والا چہرہ ہے یار. اور نور والے ہو، میں چلو تواڈے حوالے نال گل کر، بڑا ہی نور والا چہرہ ہے، بڑا ہی نور والا چہرہ ہے. نور دیاں لاٹاں پیاں نکل بیٹھے نے حضور دی بارگاہ چ تے ہن سرکار کولوں سوال کر رہے ہیں. سوال کیتا یا رسول اللہ اسلام کی چیز ہے. کی پوچھا؟ بولو بولو یار، او میرے پچھلے بھرا بھی بولو. اسلام دے متعلق پوچھا تے میرے آقا نے فرمایا اسلام دی بنیاد 5 چیزاں تے رکھی گئی ہے: کلمہ شریف، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. تو یا رسول اللہ ایمان کی چیز ہے. معلوم ہوا اسلام اور ہے تے ایمان. مسلمان بننا سوکھا تے مومن بننا اوکھا ہے. اگر کوئی چیز دا نہ ہوندا تے آن والا سائل یہ سوال علیحدہ علیحدہ نہ کردا. سوال علیحدہ علیحدہ کیتے نے. سوال کردا اچھا تے سرکار سلام او دے سوال دا جواب بھی دے رہے نے تے سائل سوال دا جواب سن کے تے آپ کہندا صدقتا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ تساں سچ فرمایا ہے.
انہیں لفظ کیا تھا جواب سن کے کیا تھا صدقتا اچھی بولو یا اور جڑا نہیں مندہ ہو نہ بولے یا جڑا مندہ ہو تو بولے صدقتا یا جی یا رسول اللہ اکھنا حرام ہوندا تے حضور آندے ہوئے اے ہن آکھ لے دوبارہ نہ آکھی اے نوری صاحب بیٹھے نے خدا دی قسم حدیث پاک انہاں کول بھی سن کے ویکھ لیا جی حدیث دے وچ میرا خیال آندا کوئی 7-8 مرتبہ اس سائل نے سوال سنیا تے جواب جس ویلے سرکار نے جواب دیتا تے او بار بار کہہ رہے صدقتا یا رسول اللہ صدقتا یا رسول اللہ صدقتا یا رسول اللہ معلوم ہویا ساڈا سنیاں دا عقیدہ اس سائل دے نال ملدا ہے عرض کی تھی یا رسول اللہ احسان کی چیز ہے میرے آقا فرماندے نے تو اپنے رب دی عبادت انج کریا کر کہ تو اپنے رب نو ویکھ رہا ہے اگرچہ گلاں خوشک تانوں چنگیاں نہیں لگدیاں پر میں سرکار دی حدیث مکمل کرنی ہے فرمایا تو اپنے رب دی عبادت انج کریا کر کہ تو اپنے رب نو دیکھ رہے ہیں تے جے تیرے کول انی ہمت نہ ہوئے اے ذہن نہ بن سکے تے کم از کم اے ذہن بنایا کر تیرا رب تینوں ویکھدا پیا ہے جدوں اے ذہن بن جائے گا تے پھر تیری نماز دے اندر کوئی ہور نہیں آئے گا تیری نماز میں تصور مصطفیٰ دا ہوئے گا تے یاد خدا دی ہو دے گی انہیں کہا صدقتا یا رسول اللہ تو سچ فرمایا ہوں آ بیلی کئیاں نو بھلیکھا پیا پھردا جی نبی پاک نو اوتھے دا علم نہیں نبی پاک نو کل دا علم نہیں نبی پاک نو دیوار دے پیچھے دا علم نہیں احمقاں دا ٹولا گلی گلی اعلان کردا پھردا ہن جبریل نے ایک سوال کیتا یا رسول اللہ قیامت کدوں آنی ہے قیامت آئی نہیں تواڈے اوتے تسی تے بولو قیامت کدوں آنی ہے تے میرے نبی نے ہن جواب نہیں دیتا سرکار نے جواب مرزا صاحب نہیں دیتا میرے آقا فرمایا جیڑا میرے کول پوچھدا ہے اونوں نہیں پتہ کدوں فرمایا جیڑا میرے کول پوچھدا پیا ہے اونوں بھی تے پتہ کدوں ہونی ہے یا رسول اللہ کوئی نشانیاں ہی دس دیو سرکار نے نشانیاں دسیاں پکھا ننگا فقیر بکریاں دا چرواہا اپنی بلڈنگاں تے بہ کے فخر کرے گا میرے تو بڑا چودھری کوئی نہیں فرمایا اولاد نافرمانی ہو جائے گی گھر گھر ناچ گانے ہون گے گھر گھر بے حیائی عام ہوے گی حضور ہن قیامت دی نشانیاں دسنیاں شروع کر دتیاں انہاں کہ صدقتا یا رسول اللہ ہن بیلی نے گھوڑے دی لگام پکڑی تے چھال مار کے بیٹھا گھوڑے تے چھائی مائی میرے آقا فرمایا اے عمر یہ پتہ جی کون سی اے جڑا بندہ آیا سی پچھاڑیا عرض کی تھی کملی والیا نام مکے دا رہن والا ہے نام مدینے دا رہن والا ہے نام مکی ہے نہ مدنی ہے بس کر دی گئی سرکار جے مکے دا رہن والا ہوندا اسی مکے بڑا چر گزاریا ہے اینو پچھان لیندے مدینے آئے بھی 2-4 سال آئے نے مدینے دا رہن والا بھی نہیں سرکار مسافر بھی نہیں لگدا مسافر آوے کپڑیاں تے مٹی پئی ہوندی ہے کملی والیا لباس بھی بڑا صاف ستھرا ہے چہرہ بھی بڑا نور والا ہے چہرہ بھی نورانی ہے لباس بھی نورانی ہے گفتار بھی نورانی لگ دی ہے رفتار بھی نورانی لگ دی ہے ایدی چال بھی نورانی ہے ایدی بیٹھک بھی نورانی لگ دی ہے کملی والیا اللہ و برسول عالم و بالثواب اللہ تے اللہ دا رسول ہی بہتر جاندا ہے کون پچھانیاں ہی نہیں میرے نبی نے فرمایا عمر جبریل عمر
جبریل تانوں تواڈے نبی دی بارگاہ دا ادب سکھان آیا ہے آتاکم یعلمکم دینکم اے عمر جبریل آیا ہے تانوں تہاڈا دین دسن آیا ہے عمر نماز دے متعلق کیا نہیں سن جان دے سن عمر نو پتہ سی ایمان کی چیز ہے عمر نو پتہ سی اسلام کی چیز ہے عمر نو پتہ سی احسان کی چیز ہے پر جبریل تے یار دی بارگاہ دا ادب دسن ملا پتہ نہیں کتنے باقی حدیث سن بنا عشق مصطفیٰ جو پڑھتے ہیں بخاری ارے بخار ان کو آ جاتا ہے پر آتی نہیں بخاری بخاری دی حدیث پاک مسلم مشکاہ شریف دے پہلا صفحہ چھڑ کے دوجے صفحے تو حدیث دوجی پئی ہے بڑا جلیل قدر تے سان لالی ہے ضعیف نہیں ماں دا لال کہہ سکدا جبریل تانوں تہاڈا دین دسن آئے نے اچھا ایمان نال دسیا جی بیٹھے جاگ دے ہی ہو نا اے جبریل کون ہے اب بولو تو صحیح جبریل کون ہے نوریاں دا جبریل نوریاں دا تے کپڑے کے وجہ پائے سب میں اپنے موجودی دلیل دے رہا ہوں جبریل نے سر تے پگ بھی رکھی سی رکھی سی نا سفید رنگ دی پگ بنی سی بڑی ساری کلے والی بنی ہونی آیا کا دیتے سی بولو بولو گھوڑے تے کہتے آیا سی گھوڑا آگے بنیا کہ نہیں بنیا کہ کھلا ہی چھڑ دیتا سی چلو یہ بھی لا لینے انہیں کتنے جانا سی جی جبریل نبی دی بارگاہ چ تے گھوڑا ایڈا ہی بھی ادب تری سی انہیں کہا جبریل تو نبی دی بارگاہ چ بیٹھ کے سونے نال گلاں کر میں سونے دا دیدار کراں گا وہ بھی تو حضور دا دیدار واسطے آیا سی نا جبریل بیٹھ کے نبی نال گلاں پہ کر دینے مسلماناں ذرا غور کر جے پوچھے مولوی تیرے کول پوچھ لوے نبی نورے تے پھر نبی دی اولاد کیوں ہوئی ہے نبی کھاندا کیوں ہے نبی پیندا کیوں ہے ظالما کچھ حیا کر عقیدہ درست کر اے جبریل کپڑے کیوں پائے نے اے جبریل نوریاں دا سردار ہے سر تے پگ کیوں بنی ہے اے جبریل گھوڑے تے آیا ہے جے جبریل کپڑے پاوے او دی نورانیت وچ فرق نہیں آوندا جے جبریل سیاہ کپڑے اجناد والا سیاہ زلفاں نال نبی دی بارگاہ وچ بیٹھا ہے او دی نورانیت وچ فرق نہیں آیا اے جبریل گھوڑے دی جناب والا لگام پکڑ کے مسجد نبوی شریف تو باہر نکلیا ہے او دی نورانیت وچ فرق نہیں آیا نور والے دے غلاموں پھر مینوں کہن دیو اے جے جبریل بشریت دا چولا پہن کے آوے او دی نورانیت وچ فرق نہیں آ سکدا کہ میرا نبی بشریت دا چولا پہن کے آیا تے میرے نبی دی نورانیت وچ بھی فرق نہیں آ سکدا تھوڑا جا قادری فقیر تے قادری فقیر ہوئے تے پھر میرے جو تھوڑا جا چشتی رنگ بھی ہے میرا استاد چشتی خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی دیا مرید نے آپ اس سلسلے تھے میرا استاد چشتی ہے کہ میرا پہلا پیر بھی چشتی ہاں میں جس پہلے مرشدی بیعت کی تھی شہید کے رحمت اللہ کی شہید کے چشتی نے نا میں پہلے انہوں نے دستے بیعت
پھر حضرت صاحب کی بیعت ہوئی ہے. آپ دے وصال فرمان تو بعد میں فیاض سائیں دی دستے بیعت وچ آیا فیض لینا. میں تے چشتی قادری ہاں پر میں لکھایا نہیں کدی بڑا سارا بورڈ کیوں لکھایا نہیں پتہ لگدا سائیں پیچھے آپ ہی بیٹھے فیض دیتی جا رہے ہیں. اللہ اوہ اسی دے غلام چشتیاں دے بھی تس. اب قرآن کہندا ہے جناب موسیٰ علیہ السلام جس ویلے مصر چھڈ کے چلے نا قرآن کہندا ہے اللہ پاک نے فرمایا کلیم اللہ جی مولا فرمایا تو مصر چھڈ کے چلنا تے میرا پیارا اتھے لیٹیا ہویا یوسف جاندیاں جاندیاں او دا تبوت بھی نال لئی جائے لے جائے. اچھا مولا ہے کتھے؟ فرمایا میں نہیں دسنا اوتھے ایک مائی رہندی ہے او دے کول پوچھ لے. مائی رہندی ہے او دے کول پوچھ لے. اچھا جڑا رب دس سکدا ہے کہ مصر دے اندر یوسف علیہ السلام دا مزار ہے تو او دس نہیں سکدا فلانی جگہ تے؟ کیا رب نو پتہ نہیں سی؟ اور رب نے ٹوریا اس مائی والے کہ اللہ والیاں نے دے بوئے تے ٹور دینا ہے میرے پیارے رب دی سنت ہے. والیاں دے بوئے تے ٹور دینا. ہزاراں مثالاں نے یار حدیث پاک دے وچ ہزاراں مثالیں ایسیاں ملدیاں نے اللہ والیاں دی بارگاہ چ جان واسطے مصر بھی اللہ پاک نے بھیجیا پہ جاؤ فلانے کو چلے جاؤ فلانے کو چلے جاؤ یا رب آپ مشکل کشا آ جاؤ. او قبلہ حضور سجاد میاں صاحب کاظمی مدث علیہ تشریف لے آئے تھوڑے دن پہلے تے آپ نے بڑی ایک نقطے گل کی آپ نے فرمایا مشکل کشا کدوں دا رب دا نام رکھیا جی. مشکل کشا رب دا نام کدوں دا رکھیا جب بے وقوفو وَذَرِ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ ملد ہو گئے اور رب دا نام بدل چھڑیا جے. رب مشکل کشا نہیں رب کہندا مینوں تے میرے اسماء الحسنی نال یاد کریا کرو. مشکل کشا تے حاجت روا مولا علی تے حسنین کریمین امام الانبیاء نے فرمایا رب مشکل کشا مشکل حل کردا پر او دا نام تے مشکل کشا کوئی نہیں. حضور قبلہ سجاد میاں نے بڑی پیاری گل او موسیٰ علیہ السلام جس ویلے مائی کو لبیا لب کے تو کول جس ویلے گئے تے فرمایا اماں جی کلیم اللہ فرمایا او ایتھے حضرت یوسف علیہ السلام دا مزار پر انوار ہے او دس کیڑی جگہ تے ایک گل حضور نے بیان فرمائی ایک صحابی دی گل تو صحابی آئے نا حضور دی بارگاہ تے عرض کیتی یا رسول اللہ مینوں ایک اٹھ چاہیے. سرکار فرمایا تو تے کچھ بھی نہیں منگیا یار اتنے بڑے کریم آقا دی بارگاہ جو صرف تو اٹھ منگیا ہے جے تو واہ سارا کچھ مانگ لیندا تے میں تینوں او بھی دے چھڑنا سی. میں حبیب اللہ ہاں میں اللہ دا حبیب بن گیا. سرکار نے حضور نے یہ دسیا کہ اس میرے امتی نے میرے غلام نے اس مائی نالوں بھی تھوڑا مانگ لیا. اس مائی نے تے جنت وچ کوٹھا بھی مانگ لیا تے عمر بھی جوانی بھی مانگ لی اکھاں دی بنائی بھی مانگ لی. ہاں جی سارا کچھ مانگ لیا تے تو میرے کو صرف اٹھ ہی منگیا. اللہ اکبر. مائی کو جس ویل گئے تے پوچھا مائیو حضرت یوسف علیہ السلام دا مزار پر انوار کیڑی جگہ تو نے آکھیا کہ کلیم اللہ شرط اے وے میریاں تین منتاں میریاں تین آرزواں نے تین حسرتاں نے پوریاں تو کر دے تے جناب یوسف علیہ السلام دا مزار شریف میں دس دیاں گی. اچھی آکھو سبحان اللہ. میں سمجھ ایک گل آکھ کے تانوں آکھنا آکھو سبحان اللہ تے تسی سنے سٹ رہے واہ جاگ دے تے بیٹھے. آپ نے فرمایا اماں جی وہ کیڑی تیری شرط ہے دس تے صحیح. انہیں کیا کلیم اللہ سوچ سمجھ کے ویکھ لویں میں پہلی گل تے اے وے بھئی مینوں اے دس بھی جنت وچ اپنے گوانڈ کوٹھا لے کے دیں گا. اپنے گوانڈ جنت وچ کوٹھا لے کے دیں گا. آپ نے فرمایا چل کوئی نہیں لے دیاں گا. یہ اختیار انبیاء ہے اختیار نبی ہے. اوہ اللہ نے تے ہر نبی نو مختار بنایا. میرا نبی مختار کل ہے. تو کلیاں تے جزیاں نو روندا چبل زمانے دی اللہ نے اپنے نبی نو مختار کل بنا کے بھیجا. اعلی حضرت فرماتے نے خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا. خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا. دونوں جہان
دو اختیار میں کلیم اللہ جنت کے اندر مکان لے کے دے گا آپ نے فرمایا ہاں لے کے دیا گا عرض کی تھی کملی والے اللہ دے پیارے کلیم میں دیتا دساگی پہلی میری اکھاں دی بنائی لٹاویں نبی نہیں ہو گئی آپ نے اللہ دی بارگاہ وچ دعا کی تھی اکھاں دی بنائی واپس آ گئی آپ نے فرمایا تیسری شرط کیڑی ہے عرض کی تھی کلیم اللہ جدو یوسف علیہ السلام کا انتقال ہویا وصال با کمال ہویا او تو عمر 50 سال سی ہن 350 سال ہو گئی ہے کہ 50 سال تے واپس کھڑے گا تے میں یوسف دا مزار دس دیاں گی آپ خاموش ہو گئے اللہ نے فرمایا کلیم ہاں کر دے لٹانا میرا کام میں جے میں زلیخا دی 80 سال تو لیا سکنا وا انہوں جوانی دے سکنا وا ایدی عمر بھی لٹا دیاں گا کلیم اللہ نے ہاں کی تھی انہوں جوانی بھی مل گئی انہوں کلیم اللہ دا کمانڈ بھی مل گیا ہے انہوں بنائی بھی مل گئی ہے مسلمان غور کری ایک کلیم دی بارگاہ ہے میرے حبیب دا مقام اس تو عرفہ والا میرے آقا فرماتے نے سل یا ربی یا مانگ کی منگنا چانا ہے حضرت ربیہ نے کمانڈ کوٹھا نہیں جے منگیا حضرت ربیہ جوانی نہیں منگی عرض کی تھی سونیانا جوانی نہیں چاہی دی تیرے پڑوس وچ کوٹھا بھی نہیں چاہی دا اسالو کا مرافقت کا فل جلنا سونیا جنت اندر تیری قدم بوسی چاہی دی ہے اسالو کا مرافقت کا فل جلنا تجھ کو مانگ کر میں نے مانگ لی ساری کائنات اللہ ایسے سال مدینے لے جائے جڑا اچھی آکھے سبحان اللہ تجھ کو مانگ کر میں نے مانگ لی ساری کائنات میرے بھائی بشارت صاحب نے ایک جملہ نال ملا کے تو میرا ذوق اور بڑھا تجھ کو تجھی سے مانگ کر میں نے مانگ لی ساری کائنات مجھ سا کوئی سائل نہیں تجھ سا کوئی داتا نہیں میرے نبی دی بارگاہ اندر فقط جنت نہیں ملتے بلکہ کملی والے دا پڑوس ملتا ہے حضور دی رفاقت ملتی ہے حضور دی خدمت ملتی ہے تے جبریل نے میرے نبی دی بارگاہ دے آداب دسی اللہ اکبر او حضرت ہارون علیہ السلام دی قرآن میں چاہتا ہے کہ فرشتے انہیں تابوت چگے بنی اسرائیل دا جدے تبرکات سن تحملہ الملائکہ فرشتے نے چک لیا فرشتے کون نے اب بولو تو صحیح نور والے چلو تسی بول پاؤ فرشتے کون نے تے نوریاں نے موڑے تے تابوت چکیا ہے صندوق اس تابوت وچ تبرکات نے انبیاء کرام دے علیہم السلام تبرکات والا بکسا چکیا فرشتیاں نے موڑیاں دے تحملہ الملائکہ جمع ملائکہ ہے ملائک دی جمع 4 فرشتیاں چکیا یا 5 چکیا یا 12 چکیا ہے تو مینوں نہیں پتا کنے چکیا پر ہے جمع دا سیگا فرشتیاں نے موڑے تے صندوق چکیا ہے تے اللہ دے نبی اگے اگے چل دے پھر تے فرشتے نال نال لے کے ٹری جا رہے ہیں وہ کڈا سونا نور والا قافلہ ہوئے گا
نوری فرشتیاں نے سونے موڑے تے صندوق چکیا ہے تے جا رہے نے ہن ملہ دی اکھ وچ اکھ پا کے پوچھا کر مولوی جی یہ تے دسو فرشتیاں نے صندوق چکیا دا نے نورانیت وچ فرق نہیں آیا وہ نور دے نوری رہ گئے صندوق چک کے معلوم ہویا نوری فرشتے صدوق چکن تے انہاں دی نورانیت وچ فرق نہیں ہوندا جے کملی والا ایک مائی دی گٹھڑی چک لے تے میرے محبوب دی نورانیت میں بھی فرق نہیں آتا حضور نے جب مائی دی گٹھڑی چک لئیے حضور لے کے مکہ المکرمہ تو دور چھڈن جا رہے نے سرکار تے میرے محبوب دی نورانیت وچ فرق نہیں آتا اللہ اکبر جدو میرے آقا نے نبوت دا اعلان فرمایا نا مکہ المکرمہ ایک مائی بیچاری کروں انہیں کو تھوڑی بہتی اپنے گٹھڑی بن لئی کوئی بچے پونجی تھوڑی بن کے تھے انہیں چاک کے بروں دی تے لیا کے رکھ لی پر انہیں وزن واہ سی کیوں عورتوں نے لالچ ہوندا ہے بیاہ بھی بن لئیے بیاہ بھی بن لئیے بیاہ بھی بن لئیے سارا کچھ کر لیا انہوں چکنا اوکھا ہویا وہ میں ایک دفعہ جردہ سب لاہور گیا ہوں بس ایک مائی وہ ڈگ پئی تے کنڈکٹر لگا کہندا وہ تو سارا کچھ بن کے ٹر پئی تھوڑا بن لیا او ماہی کو چکیا نہ جاوے اللہ اکبر در خرامہ خرامہ چل دے دھیرے دھیرے یار یہ تھکے بیٹھے ذوق ہی توڑا کو نہیں ہو جی سارے آکو سبحان اللہ یار اے بڑا لطف آیا کہ تو تسی آخر دیش میں باقی آخری گفتگو میری سرکار خرامہ خرامہ چل دے جس ویلے اس گلی چوں گزرے نے اس بازار وچوں گزرے نے اعلی حضرت دی روح میں تخیلات وچ پھڑکی ہے آپ فرما دے نے ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں اس ویلے تے مائی سرکار فرماتے ہیں اماں کی گل انہیں کہا بے پتر ایتھے ایک جادوگر آیا بے پتر میں اس کو تنگ آ کے تے انہیں اپنا ساڑھے دین نو انج کہندا ہے تے میں تنگ آ کے تے مکہ چھڈ کے چلیاں تے آ پہاڑ دی ایک گٹھڑی جی میرے کول تے ذرا مینوں چکا کے میرے سر تے رکھا دے میرے لجپال کریم آقا نے امت دا بوجھ چکن والے نبی نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اماں میں تیرا بوجھ چک کے کتے جانائی میں پترا فلان جگہ تے میرا پیکا کھرے اتھے جانا ہے اماں جی آکھیں میں چھڑیا ہوا انہیں کہا پترا بہت مہربانی جینا احسان کرے گا میں ساری زندگی تینوں دعاواں دیندی رہاں سرکار نے ہن گٹڑی چک لی تے اماں اگے اگے تے حضور پیچھے پیچھے تے نالیاں دی وے پترا خیال کرے وے بچی اس کولوں وے پترا دے کول بچی میں سنیا اے جڑا اونوں ویندا اے او دائی ہو جاندا اے تیرا ذوق تازہ ہوندہ تے اس جملے تو اچھی سری آکھیا سبحان اللہ میں سنیا ہے جڑا ایک واری انہوں ویکھ لوے وہ دوبارہ کسے غور وال نہیں ویندا میں سنیا ہے جڑا ایک واری اودا کلمہ پڑھ لوے کلڑی تے اتر جاندی ہے پر کسے اور وال نہیں جے ویکھدا اے پترا او دے کولو بچی میں او دے تو ڈر کے مکہ چھڑ چلیاں میرے آقا فرماتے نے ٹھیک ہی اماں سرکار نالے مسکرا رہے نے ان کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام اور مسکرا رہے نے تو نالے حضور چلتے پہنے میرے آقا نے پہاڑ سے امت دا پہاڑ حضور چکرے سبحان اللہ قربان جا تے نالے گلہ کر دی جاری میرے آقا فرمان دینے ماں جی ہوتا نا دے دسی جا کڈا سونا نام محمد دا
اس نا دیاں ریساں کون کرے سرکار نالے گفتگو سن دے جا رہے ہیں نالے مٹھا مٹھا حضور مسکرا رہے ہیں سرکار تبسم فرما رہے ہیں تے مائی پیار دیاں گلاں کر دی ہے وے بچہ او جادوگر اس تو بچی کدی او دے گھر دے کولوں بھی نہ لنگھی سرکار فرماندے ٹھیک ہے اماں جی بالکل ٹھیک ہے گلاں کردے کردے تے جس ویلے مائی دا گھر آ گیا نا تے حضور نے گٹھڑی رکھی لے اماں تیرا ہوں اماں اجازت فرمایا وے بیٹا اجازت پر میری گل نو دھیان نال پلے بن لوی اس محمد تو بچی سرکار جس ویلے مڑے نے اللہ نے تقدیر نو نال کیتا تقدیر ہے جڑا کملی والے دا دامن پھڑ لوے میں تے دوزخ جان نہیں دیندا اے نہ تے بھار مصطفیٰ نے چکیا ہے غم زدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے بے قصوں کا سارا ہمارا نبی جبریل چھتی بوڑ تیری تقدیر پلٹ کے رکھ دے سرکار جس ویلے مڑے نہ پیساں وے پترا کھڑوئی پتر اپنے ناتے دس ایڈیاں مہربانیاں ایڈیاں بندہ پروریاں ایڈیاں غریب نوازیاں ایڈیاں چارہ سازیاں کر کے سونیاں بڑا سونا لگنا ہے اللہ اکبر اپنا نام دے دس اب بیٹھے چشتی برادران بیٹھے ذوق پیدا کر رہے ہیں اللہ میں پتر بنانا فرمایا اماں جی جدے کلو ڈری میں اوئی محمدہ جدے کولوں جان تو ٹکنی ہے میں او محمد کریمہ فوراً قدمہ تے ڈگ پئی ہے کملی والے دا کلمہ پڑھیا ہے مسلمان ہو گئی ہے نالے زبان تو کہہ رہی ہے تیریاں دیکھ کے ادامہ میں مرید ہو گئی پیڑا چلنا رہے جلدی جلدی میرے کو 12 بجے ختم کر تیرا اونچا ہے نام تیرا نہیں کوئی پریشان تیریاں دیکھ کے ادامہ میں تے مرید ہو گئی کملی والیو تو وے پتر لوگ دے واہیاتیاں مار دینے لوگ بکواس پہ کر دینے تیرا دے مقام ہی بڑا اونچا ہے تیرا دے تیری شان بڑی اونچی ہے وارفانا لگا ذکرت کا ہے سایہ تجھ پر ہی ہے ذکر اونچا تیرا بول بالا تیرا لوگ تیرے بارے کچھ کہنے دے تو غریبان دے بوجھ سکھن والا ہے اللہ حضرت میں رات ایک واقعہ بیان کر رہے سو تو مثال ذہن چو نکل گئی حضرت عدی بن حاتم فرماندے جیسے میں مدینہ پاک پہنچا تو حضور میں مسجد نبوی شریف تو لے کے تے گھر گئے نا تے رستے دے اندر ایک کمڑی جی مائی دماغ خراب ہو گئے تے سرکار دی باں پھڑ گئے نا کھڑو رہے عدی بن حاتم فرماندے سرکار دے جسمی اثر تے ایک دفعہ بھی نہ گواری دا کافی دیر کھڑی رہی میں کہنا کوئی مقصد نہ کوئی مدعا اے مائی سرکار نال بس ایویں اپنی پیار دیاں گلاں بھی کرن رہی ہے تے سرکار کھڑے جس ویلے مائی نے ہاتھ چھڈیا تے سرکار اگے ٹر پئے تے میری عقل نے گواہی دیتی میرے عشق نے گواہی دیتی آیا دی یہ کوئی عام آدمی نہیں یہ تو رب کا رسول اور اللہ کا محبوب ہے میری بار
بارگاہ دے آداب رب قرآن دے اندر بیان فرماوے اور تے اور رب بے ایماناں کول یار دے آداب کرا دے اور مکہ دی دھرتی اعلان ہو گیا محمد عربی نے اپنی رسالت دا اعلان کیتا لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ لوگوں میں اللہ دا رسول بن گیا ہے اللہ وحدہ لا شریک تو سوا کوئی عبادت دے لائق نہیں تے جناب اللہ کافراں رولا پا رہا ہاں جی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے نامی اسم گرامی نو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بگاڑ کے تے لوکاں دے سامنے کہنا ہے محمد نہیں مزمم ہے صحابہ نے سنیا بڑی تکلیف ہوئی بڑی دقت ہوئی سرکار دی بارگاہ چ آ کے عرض کیتی یا رسول اللہ لوگ تانوں مزمم آکھدے نے فرمایا انہاں دا کو ہوئے گا سمجھ نہیں آئی اور کوئی انہاں دا ہوئے گا مزمم مینوں تے رب نے محمد بنایا ہے اسی جی حضور دا نا نہیں چم دے میں کہا نا چمو رب نے سونے دا یار دا نا ہی ایسا بنایا ہے ہاتھ چمے نہ چمے لب دے چم دے رب نے تے یار دا نا ہی ایسا بنا چھڑیا ہے ایک اور یکن محمد انہوں کہا پہلے اپنے لب کٹا یہ تیرے چمن دا ذکر نہیں دیتا محمد اللہ سونے دا کڈا سونا نام محمد دا مکہ جلان ہو گیا انہیں آکھیا ابو جالے بندے کٹھے کر لے انہیں آکھیا لے بھی اسرانی گال بن دی زمین تے جادو سارے دے چل دے ویکھے نے پر آسمان دے آج تک کسے دا چل دا نہیں ویکھیا تے آپ پروگرام بنا لینے ہیں پروگرام بنا کے تُس نبی نو دعوت دینے ہیں تے جس ویلو آوے گا آپ او دے تزیم علی احترام علی کھڑے ہی نہ ہوں گے تے معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ اس محبوب دی توہین ہو جائے گی انہاں دی جناب والا گستاخی ہو جائے گی انہاں دے جڑے یار نے غلام نے انہاں دے دل ٹوٹ جان گے تے ساڑے محبوب آئے نے جنہیں تزیم نہیں کی تھی انہیں پروگرام ایک بنا لیا اپنی حویلی بیچ اپنے پارلیمنٹ ہاؤس دے اندر اس نے سارے جننے سننا چبڑ سارے کٹھے جننے چبڑ سانا ابو جال دی حویلی چاہ گئے تے ہمیشہ چبڑی چبڑا مار دے مصطفیٰ دے بارے چے عقل والا کدی نہیں مار دا چبڑا چبڑا جڑیاں مار دے پھر دے مقام میں مصطفیٰ نو سمجھڑ انہیں سے سارے کٹھے کر لینا الو انہیں کیا او الو دا پٹھا کہنے لگا بھی گالے بے بھائی جس ویلے سونا نبی آ جاوے نا تے کھڑیاں کسے نے ہونا نہیں انہیں کیا سارے الو انہیں بٹھا لو انہیں کیا بھی آج کھڑیاں کسے نہیں ہونا انہیں کہا سرکار جی سردار جی سانو یہ دسو وجہ کی انہیں آکھیا وجہ تو انہوں پہلے سمجھائیے سارے بس چپ کر کے بہ جائے جی جس لو نبی دروازے جی داخل ہو جائے نا تو بالکل کوئی نہ این تونا توڑیاں اکڑیاں ہون جو سریہ بچ دیتا ہوں دا سمجھ جاؤ نا سریہ بھی کھڑونا نہیں انہوں کہا ٹھیک ہے جی پیغام کال دیتا سرکار تو انہوں اجو تھے یاد کیتا گیا ہے محبوب آج تشریف لے آؤ تھے مہربانی فرمائی کرم رنجا فرماؤ سرکار نے وعدہ کرن تو پہلے اپنے رب نال مشورہ کر لیا یا اللہ آج کی کو نواں پروگرام بنواتے فرمایا محبوبہ جا آج تے تیری تزیم کروانی ہے آج تے دسنا ہے بھئی یار دا مقام کڈا کچھ ہے ہن ملاد ودی کانفرنس بھی کر لگ پے دو نہ دی نہیں ہون لگ پے میں کہ منو گے تے رب تانوں چھڈے گا کوئی نہیں رب رب کہندا ہے میری عبادت کر نہ کر شاید بخش دیواں پر یار دا ادب نہ کیتا تو الٹا کراں گا ثم لننزعن اللہ فرماتا الٹا کراں من کل شیعۃ ایھما شد علی الرحمن ہدیہ رب فرماتا سیدھیاں نہیں الٹیاں کر کے کھا لینا انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی اور سارا پروگرام بنا لیا ہن سرکار چل پئے سرکار چلے سجے پاسے ابو بکر تے کھبے پاسے عمر حضور دے یار نال نے تے سرکار جس ویلے گئے نا تے ابو جہل دی اس حویلی دے اندر جس ویلے سرکار نے اپنا قدمین شریفین حضور نے رکھے او قدم جڑے عرشاں تے جان تے عرش نو زینت عزت مل جاوے سرکار نے جس ویلے قدم رکھیا نا تے او سب تو پہلا الو آپ ہی کھڑا ہو گیا باقی تو الو تے پٹھے سن سارے الو آپ کھڑا ہویا وہ جس ویلے وہ کھڑا ہویا نا تے وہ سارے
ایک ادھروں کھلوتا کوئی ادھروں کھلوتا کوئی ادھر کھلوتے ویندے ویندے سارے کھلو گئے انہیں آخیا بیٹھ جاؤ انہیں کہا چودھری جی تسی کیوں کھڑے ہو سانو کہنا ہے پہ جائے آپ کھڑوتا ہیں انہیں کہا میں کھڑوتا نہیں میرے کن تو میں پھڑے ہوئے نے اولا کیا میرے کن تو میں پھڑ کے کسی نے کھڑا کر دیتا ہے اولا کیا جے تیرے پھڑے نے تے ساڑے بھی کسی نے پھڑ کے کھڑے کیتے نے رب نے دسیا پیارے حبیب نو کملی والیا میں خدا وا یہ بے ایمانہ کولو تیری تلیم نہ کرواوا تے مینوں خدا نہ آکھی کہ بے ایمانہ کولو ملاد دیا محفلاں نہ کراواں مینوں خدا نہ آکھی یار تایا دب اپنے آتے کرنا ہی ہے کیونکہ نبی جو ساڑا ہے محبوب جو ساڑا ہے غموسار ساڑا نبی ہے رب فرمان ہے میں تے مخالقہ ملوی تیرا احترام کروا دیا گا یہ دن نال لگ دی انہیں آکھا سرکار نے فرمایا کنے صدیہ جی انہیں آکھا بس ساڑے بندے نہ گل کر سرکار فرمایا ٹھیک تیس ابو جال نے حبیب جملی نو صدقے تو نے آکھیا جی گل سننا میری جس ویلے وہ سونا نبی آوے نا تے او دے گل سننے تو پہلا یہ خیال کری بھی او دی اکھ چ اکھ نہ پا کیوں کیوں انہیں کہا جی میں تے اج تک یہ نہیں ویکھیا بھی جن ایک باری انہوں غور نال ویکھیا ہوئے ساڑے وال دوبارہ ویکھے انہیں کہا بے وقوف کے ٹبر یہ تو زنانیاں نہیں گلوں ہوئی تھلے کر لی مرد دا کام ہی اکھ چ اکھ پا کے گل کریے انہیں کہا پھر تو کیوں انہیں کہا آ گیا جی انہیں کہا جدوں گل کرے اپنیاں کنا دے وچ انگلیاں دے لوی اس کا چبڑے زمانے دیے مینوں کی پتہ لگے گا او پیا کی پیغام دے رہا ہے جے میں کنا چنگلیاں دے لیاں او کی گل پیا کردا ہے مینوں کی پتہ چلے گا اے پھر کی ہونا چاہیے انہیں کیا یادی مینوں گل تے سن لین دے او کہندا کیے تے کردا کیے دیکھدا کیویں انہیں کہا چلو ٹھیک ہے سرکار آ گئے حبیب یمنی نے جس ویلے نظر ماری دل نے گواہی دیتی حبیب تیرا نام ہی حبیب ہے او اللہ دا حبیب ہے حبیب نے حبیب نو ویکھیا نظر نہ نظر ملی ہے غلام دی مالک وال نظر پئی ہے دل نے گواہی دیتی حبیب اے چبڑ جھوٹا ہے اللہ دا نبی سرکار تسی آندے کیجئے فرمایا مینوں صدیہ کیوں میں تو بعد دساں گا انہیں کہا دنیا دے اوتے زمین دے جادو چل دے ویکھنے پر آسمان تے کسے نہیں آ جڑائی نا چن اے دے دو ٹکڑے ہو جان تے میں تیرا کلمہ پڑھ لاں گا سرکار فرمائے اور انہیں کہا کہ میرے دل دی گل ہے او دس معلوم ہویا اللہ نے اپنے نبی نو غیب دان نبی بنا کے بھیجا ہے سرکار فرمایا ٹھیک ہے سرکار پہاڑ دی چوٹی تے کھڑو گے انج کر کے چاند دے دو ٹکڑے ہوئے میرے آقا دی رسالت دا اعلان کیتا اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو انکا محمدن عبدہ ورسولہ کلمہ پڑھیا تے ہون حبیب یمنی سوچ رہا جس نبی نے چاند دے دو ٹکڑے کر دیتے نے وہ میرے دل دے حالات بھی جانتا ہے اور سرکار فرمایا مقصر پیا کرنا سرکار نے فرمایا بھئی تیرے دل دی تمنا ہے کہ تیری بیٹی یہ بیمار عرصہ دراز تو بڑے بڑے مالجاں کو علاج کرایا پر ٹھیک نہیں ہوئی جاؤ ٹھیک ہو گئی جاؤ ٹھیک ہو گئی ہے تیرے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی دن کو کہہ دیا شب تو رات ہو کے رہی وہ کر گیا چھتی چھتی جا کر دروازہ کھڑکایا کو خوبصورت حسین و جمیل بچی باہر نکلی انہیں کہا پتر کون ہے انہیں کہا ابا بھول گیا ہے تیری بیٹھی ہاں انہیں کہا پتر میں تے چھڑ کے گیا نہ تو ٹر سکتی سی نہ ویکھ سکتی سی نہ چل سکتی نہ پھر سکتی نہ گفتگو کچھ بھی نہیں انہیں کہا اے نہ پوچھ ہاں ٹوٹدا تو ویکھیا جڑ دے اساں ویکھے نہیں
واہ کیا نکتہ چشتی صاحب نے، اللہ شاد و باد رکھے، بڑا ہی جملہ میں عرض کی تھی ابا جی تو ٹوٹدا ویکھ آیا تو میں جڑدا ویکھی اوتھے تے انگلی دا اشارہ کیتا سب ایتھے آپ آیا ہی انہیں کہا پتر یہ کیویں ٹھیک ہوئی ہیں؟ انہیں کہا بس پتہ تے مینوں ہی کوئی نہیں، ایک ماہ مدن گورا سا بدن نیچی نظریں کل کی خبریں اچھی کہا سبحان اللہ آخری جملے نے ایک ماہ مدن گورا سا بدن نیچی نظریں کل کی خبریں لگا کے دل وہ چل دیئے نہ وہ دل رہا نہ وہ دل روبا میرا دل بھی انہی کے ساتھ رواں ہوا میری زندگی 100 وبال ہے جی تو ہون اس محبوب تو بغیر جینا ہی محال ہو گیا ہے اور نوری مکھڑا اور نور والا مکھڑا اللہ اکبر مکھ چن بدر شاہ شانی یہ متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے کالی زلف تے اکھ مستانی ہے مخمور رکھی ہے نمد بھری میرا محبوب کرم نوازیاں فرماؤندہ ہے حضرات محترم چونکہ وقت بھی دا بھی مناسبت دا خیال ہوندہ ہے کہ صبح نماز فجر بھی اٹھ کے ہر روز چونکہ پروگرام ہے الحمدللہ اس واسطے یہ محبتی داستان ہے میں کوئی عالم تا نہیں سا نہ میں ہاں ہی اپنے آپ نے کدی منیا ہی نہیں یہ بس دوستان دا ایک محبت ہے صبح اٹھ کے نماز فجر بھی پڑھنی اللہ پاک حاضری قبول فرمائے آمین ثم آمین وما علیہ اللہ ساڈی حاضری آقا قبول کر لئی تینوں تیرے یاراں دا واسطہ جنہاں غاراں وچ ساڈے لئی روندا تینوں نغاراں دا واسطہ کربلا اندر جڑیاں ٹوٹ گئیاں انہاں تیرا تلواراں دا واسطہ اور زین العابدین نے جڑیاں ہاتھ پھڑیاں تینوں نہ مہاراں دا واسطہ لخمسۃ اتفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضی وابنہما والفاطمہ یا الہی صدقہ آل رسول یہ سلام آج زانا ہو قبول